گرامی و بزرگان قدر، ایام ازا کے یہ آخری ایام ہے، چند روز اور باقی ہے کہ یہ ایام ازا برقرار رہیں گے۔ عزیزان گرامی، مسلسل ہم نے اہل بیت کی شان میں مجلسوں میں سنا، ان کے فضائل سنے، ان کے مصائب سنے۔ یہی پیغمبر اکرم بھی اپنی حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ میں تمہارے درمیان دو غرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، اور یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر ایک ساتھ آئیں گے۔ تو پیغمبر اکرم نے اس حدیث میں عظمت قرآن کو بھی بیان کیا ہے اور عظمت اہل بیت کو بھی بیان کیا ہے، یعنی قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو عظمت قرآن کو مانتے ہیں، جو قرآن کی باتوں کو مانتے ہیں، جو قرآن کی تعلیمات کو مانتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اہل بیت کی بات کو نہ مانیں، اس لیے کہ جب ہم قرآن کی بات کو مان رہے ہیں تو ہمیں اہل بیت کی باتوں کو بھی ماننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت وہی حکم دیتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، جو قرآن میں نازل ہوا ہو، وہی حکم اہل بیت علیہ السلام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ائمہ اہل بیت بڑی عظیم شخصیتیں ہیں کہ جن میں سے ہمارے 11ویں امام، جن کی شہادت کا دن 8 ربیع الاول ہے، آنے والا ہے، تو یہ ہمارے امام بھی بڑے فضیلت والے۔ کچھ واقعات ان سے بھی نقل کر دوں کہ بچپن کے واقعات میں ملتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، راستے میں بچے کھیل رہے ہیں اور امام ایک طرف کنارے راستے کے کھڑے ہیں، وہ بچوں کو کھیلتا دیکھ کر گریہ کر رہے ہیں۔ وہاں سے جناب بہلول دانا گزرتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ خوبصورت کھڑا ہے اور گریہ کر رہا ہے اور دوسرے بچے کھیل رہے ہیں، تو وہ اس بچے کے پاس آئے۔ بہلول دانا اس بچے سے پوچھتے ہیں، بچے بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کھلونا نہیں ہے کھیلنے کے لیے، اس لیے رو رہے ہو؟ میں تمہارے لیے کھلونا لا دیتا ہوں۔ اب دیکھیے امام کیا جواب دیتے ہیں، میں کھلونے کے لیے نہیں رو رہا۔ تو پوچھتے ہیں پھر کس لیے گریہ کر رہے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ یہ جو بچے کھیل رہے ہیں اپنی زندگی کھیل میں برباد کر رہے ہیں اور مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو بہلول پوچھتے ہیں کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو امام جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم کے لیے اور عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اما حسبتم ان یخلق عبثا، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بیجا خلق کیا ہے، عبث خلق کیا ہے، کھیلنے اور کودنے کے لیے خلق کیا ہے؟ یہ امام بچپن میں نصیحت کر رہے ہیں بہلول دانا کو۔ جب یہ نصیحت سنی تو امام بہلول سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ زمانے کا امام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام کو بہت اذیتیں بھی پہنچائی گئی ہے، مصیبتیں بھی ان پر آئی ہے، لیکن انہوں نے تبلیغ دین کی ہے، دین کی حفاظت کی ہے، لوگوں کی رہنمائی کی ہے، لوگوں نے ان سے فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ یہ امام وقت ہے، ان کے پاس علم غیب بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام کو خط لکھتا ہے اور چند سوال اس میں کرنا چاہتا ہے۔ 2 سوال اس کے ذہن میں تھے اس شخص کے۔
اب وہ سوال خط میں لکھتا ہے، ایک سوال یہ کہ جب امام زمانہ یعنی ہمارے آخری امام امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو وہ فیصلہ کس طرح سے کریں گے، یہ ایک سوال تھا۔ اور دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ جب کسی کو بخار آ جائے تو کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس کے ذریعے سے اس کا بخار ختم ہو جائے، بخار کم ہو جائے۔ اب یہ دونوں سوال اس کے ذہن میں تھے، یہ دونوں سوال وہ لکھنا چاہتا تھا، تو اس نے ایک سوال لکھا کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو وہ حکومت کیسے کریں گے، فیصلہ کیسے کریں گے، اور وہ دوسرا سوال لکھنا بھول گیا۔ لیکن جب امام کے پاس خط پہنچا تو امام نے اس کے دونوں سوال کے جواب لکھے، اور جب جواب اس کے پاس آیا تو اس نے جواب پڑھا۔ پہلے سوال کا جواب امام نے دیا کہ امام اپنے علم کی بنا پر فیصلہ کریں گے، انہیں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ جناب داؤد علیہ السلام کی طرح سے فیصلہ کریں گے، یعنی نہ کسی گواہ کی ضرورت ہوگی نہ کسی شاہد کی ضرورت ہوگی، وہ اپنے علم کے ذریعے سے فیصلہ کریں گے امام زمانہ۔ یہ پہلے سوال کا جواب مل گیا۔ اب جو دوسرا سوال وہ جو لکھنا بھول گیا تھا کہ اگر کسی کو بخار آ جائے تو اس کے لیے کون سی دعا کرے، کیا کرے، تو امام نے اس کا بھی جواب دیا کہ جو تمہارے ذہن میں دوسرا سوال تھا کہ اگر کسی کو بخار آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے، اس کے لیے دعا کیا ہے، تو امام نے فرمایا قرآن کی اس آیت کو ایک کاغذ پر لکھنا، یا نار کونی برداً و سلامن علی ابراہیم، اس آیت کو کاغذ پر لکھ کر جسے بخار ہو اس کے گلے میں ڈال دینا، انشاءاللہ بخار کم ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے ہمارے امام جو غیب کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، کہ وہ شخص جو سوال کرنا بھول گیا تھا اس کے بھولے ہوئے سوال کا بھی جواب امام نے دیا ہے۔ اب دیکھیے امام دین اسلام کی کس طرح سے محافظت کرتے ہیں۔ جب دین اسلام پر کوئی وقت پڑتا ہے تو امام اس کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے اسحاق قندی، جو اپنے زمانے کا بہت بڑا فلسفی ہے۔ اب اس کے ذہن میں سوال آیا کہ یہ جو قرآن مجید نازل ہوا ہے اس میں تناقض پایا جاتا ہے۔ تناقض یعنی کیا؟ یعنی ایک آیت کا جو مفہوم ہے دوسری آیت کے مفہوم سے ربط نہیں رکھتا ہے، ایک آیت کچھ اور کہہ رہی ہے دوسری آیت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک کتاب لکھوں گا تناقض القرآن، کہ قرآن میں نقص پایا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے مخالف ہے، ایک آیت کچھ کہہ رہی ہے دوسری آیت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اب اس نے کتاب لکھنا شروع کیا، اتنا مشغول ہو گیا کہ لوگوں سے ملنا بھی بند کر دیا۔ اب اس کے کچھ شاگرد تھے جسے وہ پڑھایا کرتا تھا۔ اب ایک روز ایک شاگرد اسحاق قندی کا امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ جب امام سے ملاقات ہوئی اور امام کو معلوم ہوا کہ اسحاق قندی قرآن کے خلاف ایک کتاب لکھ رہا ہے، تو امام نے اس کے شاگرد سے کہا کہ جو تمہارا استاد ہے وہ ایسی کتاب لکھ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ امام نے کہا یہ تو غلط ہے۔ تو وہ شاگرد کہتا ہے لیکن انہیں سمجھائے کون، انہیں کس طرح سے سمجھایا جائے، ہم تو ان کے شاگرد ہیں، ہم ان کے سامنے اپنی زبان کھول نہیں سکتے، پھر اسے سمجھائے کیسے؟ تو امام اس شاگرد سے کہتے ہیں دیکھو تم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن میرا پیغام تو اس تک پہنچا سکتے ہو۔ اب جب تم اپنے استاد کے پاس جانا تو اس سے ایک سوال کرنا، جب موقع مل جائے وہ تمہیں چاہنے لگے اور تمہاری باتوں کو سننا شروع کر دے تو اس سے ایک سوال کرنا۔ تو وہ شخص پوچھتا ہے، وہ شاگرد پوچھتا ہے کیا سوال؟ اب امام کہہ رہے ہیں استاد سے سوال کرنا کہ جو آپ تناقض القرآن لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو نازل کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ آ کر آپ سے کہے کہ یہ آیت جو یہ کہہ رہی ہے
جو تم نے سمجھا ہے یہ ایسے نہیں ہے۔ اب وہ سمجھ گیا، اب وہ گیا اپنے استاد کے پاس، چند روز استاد کے پاس رہا۔ جب استاد متوجہ ہو گیا شاگرد کی طرف کہ یہ میری بات مانتا ہے، بات سنتا ہے اور اس کی باتیں بھی سننے لگا، تو اب ایک روز اپنے استاد سے سوال کرتا ہے کہ اے استاد یہ بتائیے کہ آپ یہ جو کتاب لکھ رہے ہیں تناقض القرآن، یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تناقض پایا جاتا ہے، ایک آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، دوسری آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، لیکن اگر جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ آ کر یہ کہہ دے کہ اس کا مفہوم جو آپ نے سمجھا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے، کیا یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ وہ تعجب میں آ گیا، کہنے لگا کہ ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ جس یہ آیت کا مفہوم میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں اور اس کا مطلب کچھ اور ہو، ایسا تو ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ جب اس کے سمجھ میں آ گیا کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں تو فوراً اس نے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے ذہن میں یہ سوال کیسے آیا، تم سے یہ کس نے کہا؟ تو اب وہ اپنی فضیلت کے لیے کہنے لگا استاد یہ سوال میرے ذہن میں آیا، میں نے ہی کیا ہے۔ استاد شاگرد کو اچھے سے جانتا ہے، کہنے لگا کہ یہ سوال تمہارا ہو ہی نہیں سکتا، تم میرے شاگرد ہو، میں تمہیں جانتا ہوں، یہ سوال کسی اور نے کیا ہے، بتاؤ یہ سوال کس نے کیا؟ تو وہ بتاتا ہے یہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ وقت کے امام ہیں اور انہوں نے مجھے ایک غلط کام سے روک لیا، فوراً اس نے اپنی وہ کتاب آگ میں جلا دی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ ائمہ اہل بیت ہے، ہمیں ان سے تمسک اختیار کرنا ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں تمہارے درمیان دو غرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ عزیزان گرامی یہ ایام عزا، اس میں ہم نے 2 مہینہ مسلسل مجلسوں میں شرکت کی، 2 مہینہ مسلسل ہم نے فضائل اہل بیت سنے، مصائب اہل بیت سنے، احکامات خداوندی کو سنا اور ان پر عمل پیرا بھی رہے۔ اب یہ 2 مہینے گزر گئے، ایام عزا گزر گئے، تو اس کی تاثیر ہم پر باقی رہنا چاہیے۔ اس کی تاثیر کیا ہے؟ یعنی جن احکامات کو ہم نے سنا ہے، جن فضیلتوں کو ہم نے سنا ہے، کوشش یہ کریں کہ ان فضیلتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جن سیرتوں کو ہم نے ائمہ اہل بیت کی مجلسوں میں سنا ہے ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ 2 مہینے گزر گئے اور پھر ہم اپنے کام میں کاروبار میں مصروف ہو جائے اور جو حقوق ہے لوگوں کے اسے فراموش کر دے۔ نہیں، حق یہ ہے مجلس کا کہ جب ہم نے مجلس میں فضائل اہل بیت سنے ہیں، مصائب اہل بیت سنے ہیں، سیرت ائمہ اہل بیت کو سنا ہے، تو ہمارا حق یہ ہے کہ ہم ان کے اہل بیت کی سیرت پر عمل کریں، تب جا کر یہ مجلسیں کامیاب ہوگی، تب جا کر یہ ہمارا مجلسوں میں شریک ہونا کامیاب ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی پیغمبر اکرم نے یوں ہی نہیں کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 غرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ عزیزان گرامی قرآن ایک باعظمت کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اور یہ آخری نبی ارشاد فرما رہے ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی ہمارے آخری نبی جو صادق و امین ہے انہوں نے بتا دیا کہ قرآن جیسی کتاب کوئی کتاب نہیں ہے اور اہل بیت جیسی شخصیت کوئی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی ہمیں دونوں پر عمل کرنا ہے، دونوں کو ساتھ میں لینا ہے، یعنی قرآن کو بھی لینا ہے اور اہل بیت کو بھی لینا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم تو صرف ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن بذات خود صرف اور صرف کافی ہو جائے، اس لیے کہ دنیا کی کوئی کتاب بغیر صاحب کتاب کے کافی نہیں ہوتی۔
جب دنیا کی معمولی سی کتاب بغیر صاحب کتاب کے سمجھ میں نہیں آتی تو یہ عظیم کتاب قرآن مجید بغیر سمجھانے والے کے کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ تو معلوم ہوا اس کے بھی کوئی سمجھانے والے ہیں، یعنی ائمہ اہل بیت جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن کی باتیں وہی بتا سکتا ہے جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہو۔ اور جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے تو صرف اہل بیت کا دامن تھام لیا، ہمیں قرآن سے کوئی سروکار ہی نہیں، تو عزیزان گرامی ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ائمہ اہل بیت کا چاہنے والا، اہل بیت کو ماننے والا قرآن کو فراموش کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ اہل بیت وہی حکم دیتے ہیں جو قرآن میں ہے، جو قرآن کے مطابق ہے۔ تو ائمہ اہل بیت کا چاہنے والا ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، اس لیے کہ اہل بیت وہی تعلیمات دیتے ہیں، وہی چیزیں بتاتے ہیں جو قرآن میں موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں قرآن کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے اور ائمہ اہل بیت کے فرمودات کو بھی اپنانا ہے۔ تو ہم دعا یہ کریں گے خدایا بہک کہ محمد وآل محمد، جہاں جہاں مومنین مومنات، مسلمین مسلمات پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بے روزگار ہے ان کو روزی عنایت فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضے کو ادا فرما، ہمارا حشر و نشر محمد وآل محمد کے ساتھ فرما، ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد فرما۔ بسم اللہ۔